السلام علیکم خواتین حضرات، میرا نام عرفان مرتضیٰ ہے۔ گو کہ میرا تعلق کراچی سے ہے، لیکن پچھلے 38 سال سے میں لاس اینجلس میں مقیم ہوں۔ آج کی اس خوبصورت تقریب میں جناب فیروز نعت خسرو کے متعلق چند الفاظ پیش کرنا چاہوں گا۔ میرے مضمون کا عنوان ہے محبت کم نہیں ہوتی۔ فیروز نعت خسرو نے اپنی نظم میں ایک جگہ لکھا کہ جو غزلیں نظمیں پسند آئیں وہاں پہ تازہ گلاب رکھنا۔ جب یہ مصرے پڑھے تو سوچا کہ غزلیں نظمیں پڑھنے سے پہلے چند گلاب اپنے ساتھ رکھ لوں تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکیں۔ لیکن جب الفاظ پڑھنا شروع کیے تو جیسے جیسے یہ ساری غزلیں، یہ ساری نظمیں نظر سے گزرتی رہیں، حرف بحرف، لفظ بلفظ، مصرع بمصرع دل میں اترتی چلی گئیں۔ ہر ورق پلٹتے ہوئے سوچتا کہ چلو اس ورق پر ایک گلاب رکھ دوں، لیکن ورق پلٹتے ہی ارادہ بدل جاتا کہ دوسرے ورق پر بکھرے الفاظ اپنی بھرپور توانائی اور جذبات و احساسات سے پر اپنے ہونے کا اعلان کرتے دکھائی دیتے۔ عموماً کچھ شاعر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ کوئی غزل یا نظم یا کوئی شعر لکھنے کے لیے انہوں نے زمین و آسمان ایک کر دیے، لہو کی ایک ایک بوند نچوڑ کر الفاظ میں ڈھال دی، یا ایک مصرع کہنے کے لیے فرحات سے زیادہ دودھ کی نہریں کھود ڈالیں۔ لیکن جب ان کی غزلیں نظمیں پڑھنے بیٹھو تو سوائے چند لغاتی اصطلاحات کے کچھ نہیں ملتا۔ لیکن خسرو صاحب بہت آسانی سے ایسے مصرے کہہ ڈالتے ہیں کہ لگتا ہے کہ شاعری ان کے آنگن میں کھیلتی ہوئی کوئی ننھی سی بچی ہو جو آسانی سے سادہ الفاظ سے پر مصروں سے بھیل جاتی ہو۔ چلو چل کر ستارے توڑ لاتے ہیں، چلو چل کر ستارے توڑ لاتے ہیں۔ کہنے کو یہ مصرع سادہ سا ہے، کئی شاعر تارے توڑ کر لانے کا دعویٰ کرتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن تارے توڑ کر کوئی نہیں لاتا۔ فیروز نعت کے اس مصرے میں لفظ چلو نے اس تصور کو ہی تبدیل کر ڈالا ہے۔ چلو چل کر ستارے توڑ لاتے ہیں، یہاں کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ایک چھوٹا سا روزمرہ کا کام ہے جو آسانی سے کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ وبا کے کوہرے میں لپٹے چہرے کبھی کے انجان ہو چکے ہیں، جو ہاتھ ملتے تھے آگے بڑھ کے وہ ہاتھ پہچان کھو چکے ہیں۔ ان چار مصروں نے میری سوچ کو ایسی گرفت میں لیا کہ میں آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ کورونا پینڈیمک کے دوران تمام دنیا جن مراحل سے گزری، یہ چار چھوٹے چھوٹے مصرے اس کرب کی نمائندگی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ فیروز نعت خسرو کی تو بارش بھی اندھی ہوتی ہے، جو امیروں کے محل اور غریبوں کی جھوپڑی کو یکساں فیضیاب کرتی ہے اور کسی میں کوئی فرق نہیں رکھتی۔ محبت جس قدر بھرپور توانائی کے ساتھ خسرو صاحب کی نظموں کو باریاب کرتی دکھائی دیتی ہے، اس سے صرف یہی بات ذہن میں آتی ہے کہ اگرچہ بقول ان کے محبت سے متعلق کردار صرف فرضی طور پر ان کی ذات سے منسلک ہے، لیکن یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ کردار صرف ایک ذہنی اختراع ہو۔ کسی بھی شخص کو محبت کی اس توانائی، اس کے رنگوں، خوشبوؤں اور محبت کی روشنیوں کا احساس ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک اس نے محبت کے راستے پر سفر نہ کیا ہو۔ کوئی بھی شخص چنبیلی اور گلاب و موتیا کے کاغذی پھولوں سے تو دل نہیں لگا سکتا اور نہ ہی دل بہلا سکتا ہے۔ محبت کرنے والا یا جس سے محبت کی جائے، جب وہ کسی آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو عکس اسے خود بتاتا ہے کہ اسے کس سے محبت ہے یا اس سے کون محبت کرتا ہے، کیونکہ ہم اس پیڑ کی گھنیری چھاؤں، اس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر محسوس کرنے والی سرسراتی ہوا کو الفاظ میں ڈھال ہی نہیں سکتے کہ جب تک ہم اس پیڑ کے سائے میں بیٹھے نہ ہوں، اس تجربے سے گزرے نہ ہوں، اس سرسراتی ہوا کو اپنے چہرے پر محسوس نہ کیا ہو، اور بعض اوقات اپنے آپ کو بہلانے کے لیے اپنے الفاظ میں کسی سیانے کو ڈھونڈ نکالتے ہیں جو ہم سے اکثر کہتا ہے کہ محبت کم نہیں ہوتی۔ اور محبت کم ہو بھی تو کیسے،
کیونکہ ہم ان گزرے ہوئے لمحات کو اپنی زندگی کی گاڑی میں لگے ہوئے ریئر ویو مرر میں دیکھتے رہتے ہیں کہ جیسے خسرو صاحب کہتے ہیں، میں سوتے جاگتے ہر سانس پہروں وہی منظر پرانے دیکھتا ہوں۔ پرانے مناظر ہماری زندگی کی گاڑی کا ایسا فیول ہیں کہ جس کے بنا ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے زندگی کی گاڑی میں اس ریئر ویو مرر کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جو لوگ پرانے مناظر اپنے ساتھ نہیں رکھتے وہ نئے مناظر سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکتے، کہ وقتی اور لمحاتی زندگی تو بس محدود لمحات پر منحصر ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ فیروز نعت خسرو اپنے جذبات و احساسات کو الفاظ میں ڈھالتے ہیں، سنگھاسن پر سجاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، میں اپنے سینے کے داغ تم کو دکھا رہا ہوں، چراغ دن میں جلا رہا ہوں۔ ویسے ایک بات ضرور ہے کہ دن میں چراغ جلانا شاید ہر ایک کے لیے ممکن ہو، لیکن اس چراغ کی روشنی دن میں دیکھنا اور اس روشنی کو اپنے اندر سمونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ خسرو صاحب اس فن سے بخوبی واقف ہیں، اس لیے کہتے ہیں، ماضی کے اوراق جلا کر سرد ہوا کے ڈیرے میں، ماضی کے اوراق جلا کر سرد ہوا کے ڈیرے میں، بھولی بسری یادوں کی سوغاتوں کو ہم سینک رہے ہیں۔ اور انہی سوغاتوں کو جب فیروز خسرو الفاظ میں ڈھالتے ہیں تو وہ بہت معصوم شاعری کی صورت میں نمایاں ہوتی ہے۔ جبھی تو کہتے ہیں، میں رانجھا ہوں مجھے ہے عشق اپنی شاعری سے، میں رانجھا ہوں مجھے ہے عشق اپنی شاعری سے، اسی کو بس میں اپنی ہیر کرنا چاہتا ہوں۔ اور اپنی شاعری کو ہیر میں ڈھالنے کے لیے فیروز صاحب نے اپنی شاعری کا نام شہبانو بھی رکھ لیا، جو کہ واقعی معصوم ہے، اور اس معصوم شاعری کے ہر حرف، ہر لفظ پر اور ہر مصرے پر ایک تازہ گلاب رکھنا ضروری ہو گیا ہے۔ بہت بہت نوازش۔ میں ایک بار پھر جناب فیروز نعت خسرو صاحب کو اس خوبصورت تقریب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام لوگ جو یہاں موجود ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے وقت دیا، اور ساتھ ساتھ جو آرگنائزرز ہیں ان کا میں خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں، کیونکہ دیکھیں ادب کی خدمت کرنا اور بات ہے، لیکن ادب کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کرنا اور بڑی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ، نوازش۔ السلام علیکم۔